اہم ڈسکشن کر رہے ہیں. بڑی گمبھیر اور افسوسناک صورتحال ہے, اور جو تحقیق ہے شاہ صاحب کی اس نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں. ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ دوائیوں کو بھی ایڈکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کتنا بھیانک ہے, بڑا بھیانک ہے. اچھا آپ دیکھیں چند دن پہلے یونیورسٹی میں واقعہ ہوا ہے, لاہور کی ایک جو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہے, اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں میڈیا رجسٹرڈ نہیں ہوتے, یہ پتہ نہیں لگتے, لیکن کیونکہ لاہور بڑا شہر ہے اور اس طرح کا واقعہ ہوا تو یہ خبر جو ہے وہ پبلک میں آ گئی کہ لاہور کی ایک جو معروف یونیورسٹی ہے, گورنمنٹ یونیورسٹی, پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی, اس کی طالبہ نے, اور بڑی لائک, میں نے ان کے جو ٹیچر ہیں ان سے رابطہ کیا وہاں پر, اس ڈپارٹمنٹ کے انتہائی ایک قابل جو ہیڈ ہے, میرے بڑے پرانے جاننے والے ہیں, تو انہوں نے بڑی تعریف کی کہ انتہائی قابل پڑھنے لکھنے والی بچی. یہ بھی ہمارا ایک متھ ہے. متھ ہوتا ہے کہ ایک چیز جس کو ہم مانتے ہیں سچ ہے لیکن وہ سچ نہیں ہے. اور وہ متھ کیا ہے؟ وہ متھ یہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جو لائک ہے وہ خودکشی نہیں کر سکتا. انٹیلیجنٹ بھی ہے. یاد رکھیے گا, جو قابل, لائک اور حساس لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ رجحان زیادہ پایا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا محسوس کرنے کی صلاحیت عام لوگوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ایک واقعہ جو 10 کے ساتھ ہوا, ایک ہی واقعہ ہے, ایک کے ساتھ ہوا, دوسرے کے ساتھ ہوا, تیسرے کے ساتھ, چوتھے کے ساتھ, اور 10 کے ساتھ ہوا, 10 کے 10 لوگوں کی برداشت مختلف ہے. تو ممکن ہے کسی ایک کی برداشت جو نہیں ہے اور وہ اس واقعے کے بعد وہ اللہ کو پیارا ہو جائے, ممکن ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, ممکن ہے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے, ممکن ہے وہ سوسائڈ کمٹ کر لے. اچھا, اس کے بعد سیڈ پرسنز میں جو اگلا ورڈ آتا ہے وہ آ جاتا ہے کہ جی ایس آ جاتا ہے, نہیں ایس سے پہلے آر آتا ہے جی, پرسن. اور پرسن میں آر جو ہے یہ ہے بیسیکلی ریشنل تھنکنگ, لیک آف ریشنل تھنکنگ ہے بیسیکلی یہ. اور یاد رکھنے کے لیے ہم نے آر کو ریشنل تھنکنگ اور لیک آف ریشنل تھنکنگ ہے بیسیکلی. ریشنل تھنکنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ عقل ہے جو اللہ نے آپ کو انعام دیا, اور یہ اتنا بڑا انعام ہے فرا کہ اس کی وجہ سے آپ ہر وقت فیصلہ کرتے ہیں. سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے آپ فیصلہ کرتے ہیں میں پار جا سکتا ہوں, گاڑی کی سپیڈ کیا ہے. قدم اٹھاتے آپ آگے دیکھتے ہیں کہ نیچے زمین ہے کہ نہیں ہے. پانی آپ دیکھتے ہیں تو آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ کتنا گہرا ہے. کھانا کھاتے ہیں تو پہلے ٹچ کرتے ہیں, فیل کرتے ہیں گرم کتنا ہے. کافی دیکھتے ہیں تو آپ نے بھی کافی پکڑی ہوئے دیکھتے ہیں ہاٹ کتنی ہے, اور اوپر لکھا ہے ہاٹ کافی پہ. یہ پورا واقعہ ہم کبھی سنائیں گے کہ ہاٹ کیوں لکھا جاتا ہے. تو اب یہ جو سارے کہہ لیجئے ہمارا پرسپشن, اندازہ لگانا, ایک لاجک, ایک ریشنالٹی, یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ ڈینیل گولڈمین جس نے ایموشنل انٹیلیجنس پہ کتاب لکھی تھی 1991 میں, اور اس کو بائبل آف ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں, یعنی ون آف دی فنٹاسٹک بک, جو بتاتی ہے کہ جو ہماری جذباتی ذہانت ہے وہ عقلی ذہانت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک عقل والی ذہانت ہے, اس کا رول 15% ہے. 85% جو رول ہے وہ ہے آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کا. ان لوگوں میں ایموشنل انٹیلیجنس کی کمی ہوتی ہے, یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ ان میں ریشنالٹی کی بھی کمی ہوتی ہے. اب ریشنالٹی کیا ہوتی ہے؟ ریشنالٹی کا مطلب یہ ہے یہ چیزوں کو لاجیکلی نہیں سوچ سکتے. یہ جذباتی لوگ ہوتے ہیں, یہ دل پہ لگا لیتے ہیں, یہ دل ہار جاتے ہیں, ان کی سوئنگز آتی ہیں, یہ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں, یہ ڈل ہوتے ہیں تو بہت ڈل ہوتے ہیں. یہ یعنی یہ رجحان آپ کو کہیں جگہ نظر آئے گا. اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں, لیکن میں اس کا اس فیکٹر کے ساتھ جوڑنا چاہوں گا. اگر ان کو پروفیشنلی دیکھیں, یہ آپ کو انتہا کے پروفیشنل لگیں کبھی, اور کبھی آپ کو لگے گا کہ یہ ان میں تو کوئی صلاحیت ہی نہیں. ان کو خود لگے گا کہ نہیں میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. یہ پھر دوبارہ بوسٹ ہو جائیں گے. ایک فزکس میں نا ایسے لائن ڈرا کر کے تو ایسے ایک سائن بنایا جاتا تھا, اس کو کہتے ہیں سائنوسائیڈل ویو. ان کی سائنوسائیڈل ویو بڑی کامن ہوتی ہے, یعنی گاہے بگاہے سوئنگز آتی ہیں. اس کی ایک وجہ تو وہ جو میں نے بتایا ایتھنول ایڈکشن یا نشہ بذات خود موڈ سوئنگز پیدا کرتا ہے, کیونکہ وہ آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز کو ڈیمیج کرتا ہے, اور اس ڈیمیج ہونے کی وجہ سے آپ کے اندر عجیب تبدیلیاں آتی ہیں. کھائیں گے تو بہت زیادہ کھا لیں گے, بولیں گے تو بہت زیادہ بول لیں گے, چپ رہیں گے تو بالکل ہی چپ رہ لیں گے, کام کریں گے ایک وقت میں بہت سا کام کر لیں گے, چھوڑیں گے تو بالکل ہی آپ بیٹھ جائیں گے. تو ان کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ریشنالٹی کی کمی ہوتی ہے. یعنی یہ بعض اوقات اندازہ نہیں لگا پاتے کہ جو واقعہ ہے یا جو کہا گیا ہے وہ دل کو لگانے والی بات ہے بھی کہ نہیں ہے, اور وہ ایکچولی بات کیا ہے. یعنی وہ عقلی جو ترازو ہے. میں آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات بتاؤں, دین ہمارا جو نشے کو منع کرتا ہے, حرام قرار دیا, غصے کو بھی حرام قرار دیا. ایسا ہی ہے نا جی؟ کیوں؟ دونوں کے ساتھ ایک سملیرٹی ہے. دونوں چیزیں, غصہ حرام, نشہ حرام. آپ سننے والے سن کے حیران ہوں گے اس بات پہ کہ دونوں چیزیں, غصہ کرتے ہیں اگر آپ اور آپ نشہ کرتے ہیں, ایک چیز آپ کی ڈیمیج ہو جاتی ہے, وہ ہے ریشنالٹی اور شعور.
اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ غصے کی حالت میں فیصلہ مت کرو. آپ کے جو بدترین فیصلے ہیں وہ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں. تو ڈین اینڈ گولڈمین کا جملہ میں سنا رہا تھا, یہ بھی بتا دوں. ڈین اینڈ گولڈمین کہتا ہے کہ دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری وہ ہے 10,000 سال کی. اس ریکارڈڈ ہسٹری میں سب سے زیادہ انسانوں کو نقصان جذباتی فیصلوں پہ ہوا, عقلی فیصلوں پہ نہیں ہوا. انسان جب بھی ٹھوک بجا کے چیک کر کے تسلی کر کے صحیح غلط پرو اینڈ کونس دیکھ کے آگے چلتا ہے تو بچتا ہے. لیکن جب بھی وہ جذباتی طور پہ ڈرائیو ہوتا ہے تو بعد میں پچھتاتا ہے. خوشی کی حالت اور غم کی حالت دونوں میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے. اور یہ لوگ تھوڑے جذباتی ہوتے ہیں, حساس ہوتے ہیں, اور یہ اپنے اندر رکھ لیتے ہیں اپنی پینز کو, بعض اوقات یہ ایکسپریس نہیں کر پاتے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایکسٹروورڈ ورسز انٹروورڈ میں رجحان خودکشی کا زیادہ ہے, کیونکہ وہ اپنی پین کو اپنے ساتھ رکھتا ہے, اس کو شیئرنگ نہیں آتی. اور جو ایکسٹروورڈ ہے وہ کہیں نہ کہیں غصہ نکال کے بول کے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. اس کے بعد جو ایس ہے وہ ہے سکنس. یہ ان کو کوئی بیماری بھی بعض اوقات چل رہی ہوتی ہے. یعنی ایک پولیٹیشین تھے, ان کے بھائی نے سوسائڈ کی, تو وہ پتہ لگا اس ٹائم, یہ کیونکہ نیوز کی بات ہے تو میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں, پتہ لگا کہ ان کو سکن کی کوئی ڈیزیز تھی اور وہ ڈیزیز سے تنگ آگے ہوئے تھے. یعنی بڑے عرصے سے وہ ٹریٹمنٹ اس کی کروا رہے تھے, اور وہ انتہائی کمپلیکیٹڈ قسم کی ایک کوئی ڈیزیز تھی جو وہ لے کر چلتے چلے جا رہے تھے. یہ آپ کو کامن ٹرینڈ ملے گا کہ کوئی ایسی بیماری ہے جو قابل علاج نہیں رہی, تو وہ شخص کیونکہ اس بیماری کا بھی ایک بوجھ ہے, اس کی بھی ایک سٹریس ہے, وہ آخر کار سوچنے لگ پڑتا ہے کہ مجھے خود کو ختم کر دینا چاہیے. تو یہ ایک طویل سکنس, ایک طویل علاج جو ہے, طویل ایک عرصہ تک آپ کا بیمار رہنا, وہ بھی آپ کو لے جاتا ہے کس طرف, ڈپریشن کی طرف. اور وہ ڈپریشن جو خود کو ختم کرنے کے حوالے سے آ جاتا ہے. جی اس کے بعد ایس کے بعد او کا ورڈ آ جاتا ہے پرسنز میں. آخری جو 3 چیزوں میں او ہے وہ ہے آرگنائز پلان. یہ نا جس طرح آپ نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں. میں نے ٹریول کرنا ہے, آئندہ دنوں میں کینیڈا جانا ہے, تو میں پلاننگ کر رہا ہوں کہ کیسے جانا ہے, کیا سامان چاہیے, بیگ کون سا, چیزیں کون سی, تو اس کی پلاننگ شروع ہو گئی. آپ آئندہ دنوں مجھے پتہ لگا اسلام آباد جانے والی ہیں تو آپ اس کی پلاننگ کر رہی ہیں. جس طرح ہم نے کچھ بھی کرنا ہوتا ہے اس کی پہلے پلاننگ شروع کر دیتے ہیں. یہ لوگ کہیں نہ کہیں پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ اچانک نہیں کرتے. اچھا, ان کے دماغ میں آتا رہتا ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ اٹھ کے جا کے کر دی, وہ آپ کو لگ رہا ہے. آپ کے لیے واقعہ کہ یار رات کو ٹھیک تھا, بس ابو نے ڈانٹا ہے تو اس نے کر لیا. وہ اصل میں کچھ دن سے وہ پلاننگ کر رہا تھا. صحیح. ایک ایونٹ اور ایک انسیڈنٹ ہونا تھا. جیسے ٹائر کمزور ہو چکا ہے, اس کے بعد ایک کنکر لگے گا, پھٹ جائے گا. کوٹ آپ نے 10 سال پہنا اور اس کو مینٹین نہیں رکھا, اور ایک کہیں سے خراش لگی تو کوٹ پھٹ گیا آپ کا. آپ نے کہا جی کوٹ ہی خراب ہے. کوٹ نہیں خراب, مینٹین نہیں رکھا. آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے تھے. ایک ٹھنڈی ہوا چلی, اس ہوا کے جھونکے نے آپ کو بیمار کر دیا. دراصل کمی آپ میں تھی. تو یہ کہیں نہ کہیں آرگنائز پلانر ہوتے ہیں. اور یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ہمارے بڑے ہی قابل ہمارے دوست ہیں, وہ اب ڈی آئی جی ہو گئے ہیں پولیس میں. وہ کس زمانے میں لاہور میں ایس پی تھے. تو یہ واقعہ انہوں نے مجھے سنایا, اور یہ اس زمانے کا میں نے ان سے واقعہ سنا جب اس پہ کام میں نے اس سبجیکٹ پہ نہیں کیا تھا. لیکن پھر یہ واقعہ اور اس طرح کے کتنے واقعات مجھے یاد ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ لاہور کے ایک پوش علاقے میں ایک آفیسر نے, وہ فیمیل تھی, انہوں نے خودکشی کر لی. تو وہ اس علاقے کے ایس پی تھے, تو ان کو اس وقوع پہ, اس موقع پہ جا کے دیکھنا تھا. تو جب انہوں نے دیکھا وہاں پر جا کے, تو جو ان کے ساتھ ایک ان کا سبارڈینیٹ تھا, اس نے کہا کہ سر مجھے لگ رہا ہے یہ مرڈر ہے. اچھا. کیونکہ پنکھے کے ساتھ وہ جھول گئی تھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن اگر ہو سکے تو جو ان کے گیجٹس ہیں مجھے وہ چاہیے. اب یعنی کہ ایک وہ اندازہ لگا رہے ہیں, کیونکہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا کیس تھا. اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی جس سے یہ بھی لگ رہا تھا یہ مرڈر ہے. اور کیونکہ ہر وہ جو لٹکا ہوا ہے وہ فوری طور پہ تو خیال یہ آتا ہے خود کو ختم کیا ہے, لیکن کچھ سائنز ایسے تھے جس سے لگ رہا تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں نے اس کا لیپ ٹاپ کھولا تو لکیلی وہ اس کو کوئی پاسورڈ نہیں لگا ہوا تھا. لکیلی یعنی ایسا نہیں تھا, لیپ ٹاپ کھولا اور وہ آن کیا تو وہ آن ہو گیا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے نا اس لیپ ٹاپ کی, اس زمانے میں اتنا گوگل موبائل سے چیک نہیں ہوتا تھا, لیپ ٹاپ عام طور پہ استعمال ہو رہے ہوتے تھے. تو گوگل پہ سرچ کو جب دبایا انہوں نے, تو اس میں نیچے جگہ جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح اچھا نوٹ باندھا جا سکتا ہے, کس طرح سے ایسا نوٹ باندھا جا سکتا ہے جو کھلے نہ, کون سی روپ یا رسی استعمال کرنی چاہیے. یعنی اس نے پہلے سے کہیں نہ کہیں پلاننگ کر کے اس پہ کام کیے رکھا تھا, اور صرف اٹیمپٹ کا انتظار تھا. سو یہ کہیں نہ کہیں پوچھتے رہتے ہیں. ان کے سوال بڑے
ایک آفیسر تھے, ان کا میں پھر نام نہیں لوں گا, لیکن ایک ٹریننگ ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں MCMC, مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس ہوتا ہے, ایک ٹریننگ کا کورس ہے جو سول سرونٹس کو نیکسٹ گریڈ پہ جانے کے لیے, اگلے درجے پہ جانے کے لیے, ترقی کے لیے کرنا پڑتا ہے. اس میں انہوں نے نا کچھ سوال کیے اس کلاس روم میں. صحیح. تو وہ جو پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے مجھے بعد میں آ کے بتایا کہ سر یہ جو ہے نا جی اپنا, میں نے یہ سوال سنے ہوئے ہیں ان سے, اور یہ سوال آپ کے مطابق کیا ہے. تو مجھے فوراً خیال آیا کہ یہ سوال سائن ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی ان کے ساتھ, اور ان کو پتا نہیں تھا, یا ارد گرد کے لوگ سمجھ نہیں سکے, یعنی وہ سائنس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکے کہ اس کا مطلب کیا ہے. لائک ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, انہوں نے ایک سوال کیا کہ جو ہم ٹریننگ لے رہے ہیں, کلاس روم میں کوشچن کیا, اس کا ہماری روح پہ اثر کیا پڑے گا. اچھا. اب یہ نا کوئی نارمل کوشچن نہیں ہے, یہ تھوڑا سا آؤٹ آف دی باکس سا کوشچن, اور کوئی لاجیکل کوشچن نہیں ہے کہ ایک ٹریننگ ہے جس کے بعد آپ نے گریڈ 18 سے 19 پہ چلے جانا ہے. اس میں کہاں کسی کو خیال آ گیا کہ یہ ٹریننگ جو مینجمنٹ کی ٹریننگ ہے اور جو اسکلز کی کچھ ٹریننگ ہے اور ایڈمنسٹریشن کی ٹریننگ ہے, اس میں روح کا تعلق کیا ہے, روحانیت کی تو کوئی. پھر انہوں نے کہا کہ ایک سوال انہوں نے کچھ دنوں بعد کیا کہ یہ جو ہم سیشن لے رہے ہیں, چیزیں لے رہے ہیں, اگر انسان کو جو خوف ہے وہ صرف اپنے باس کا نہ ہو, ان چیزوں کا بھی خوف ہو جو اسے نظر آ رہی ہوں کچھ. اب وہ سب نے اس کی طرف دیکھا تو وہ خود اس نے کہا نہیں میں ویسے ہی ذرا کہہ رہا تھا. تو سب ذرا دھیان سوچنے لگ پڑے یہ بات اس نے کہی کیوں ہے. لیکن آئندہ دنوں میں وہ واقعہ ہو گیا تو پتہ لگا کہ یہ دراصل ہلوسینیشن تھی. وہ بندہ بیمار تھا. دیکھیں بڑے لوگ جن پہ آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے, یہ میرا جملہ نہیں بولنا آپ نے, جن پہ آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے ان پہ اگر آپ کو پتہ لگ جائے ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے, ان کے کیا مسائل, آپ کو ترس آئے, وہ قابل رحم لوگ ہوتے ہیں. لیکن آپ ان کے ساتھ, پنجابی میں کہتے ہیں آڈا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی نصیحتوں سے, اپنے سخت جملوں سے, اپنے مختلف حربے لگا کے آپ ان کو ٹھیک کرنے کی, ان کو پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس سماج میں جس میں شعور معافی کے ساتھ ہے ہی نہیں, ایجوکیشن ہے ہی نہیں, خود کی سمجھ ہے ہی نہیں, سائیکالوجی کا علم تو بڑا ایک ایلیٹ علم ہے, علم النفس وہ بھی نہیں پتا, اس میں کتنے چیلنج ہوں گے کہ کتنے دکھی اور کتنے پرابلم میں لوگ, اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو وینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. خدا کی قسم ان کے اندر کڑواہٹ بھری ہوئی ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ڈسٹ بین ملے یار, چلو کہیں میں تھوک دوں, اس کڑواہٹ کو پھینک دوں, میں وامٹ کروں, میں نارمل ہو جاؤں. انہیں بندہ نہیں ملتا, سننے والا نہیں ملتا, بڈی نہیں ملتے, اپنے نہیں ملتے, وہ تلاش کرتے ہیں. لیکن وہ کہیں نہ کہیں, ایک آپ کو بات بتا دوں, جس شخص کی ایگو بڑی ہائی ہے نا کسی بھی وجہ سے, اس کی کاؤنسلنگ کرنا, اس کی ہیلپ کرنا بڑا مشکل ہے. دیکھیں نا ایک بندہ کنویں میں گر گیا, میں سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہوں یہ مثال, کنویں میں گر گیا اور کسی نے رسا پھینکا, اور بندہ ہاتھ باندھ دے کہ نہیں جی نہیں میں آ جاؤں گا, میں کیوں ہیلپ لوں. پھر کسی نے ایک کہہ لیجئے ایک بیلون کو ایسا ہوا کا بھر کے پھینکا, یار اس کو ہی پکڑ لو, چلو ٹائر کو ہی پکڑ لو, یہ آپ کو سیف گارڈ جو ہے یہ سیو کر لے گا. وہ کہتا ہے نہیں میں پڑھا لکھا ہوں, مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے. یہ ایگو ہے. یہ سچویشن یا مثال میں نے اس لیے سمجھائی, ایسے بڑے کریکٹرز ہیں جو اپنی ایگو کی وجہ سے ہیلپ کو برا سمجھتے ہیں, یا پھر اس ایگو کی وجہ سے وہ اکیلے ہو جاتے ہیں. اگر آپ خدا نخواستہ ایگو کا شکار ہو کے اکیلے ہو گئے تو یہ بدقسمتی ہے. ہمیشہ یہ دروازہ جسے نصیحت کا دروازہ کہتے ہیں, وینٹ آؤٹ کرنے کا دروازہ کہتے ہیں, مرد کا دروازہ کہتے ہیں, یہاں بقول اشفاق احمد صاحب کے ہر شخص کو ایک کندھا چاہیے جس پہ وہ سر رکھ کے رو سکے. یہ کندھے ہونے چاہیے اور یہ بہت ضروری ہیں بچنے کے لیے, ریسکیو کرنے کے لیے. اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے این انتہائی خوفناک چیز ہے جی, یہ ہے نو اسپاؤس. اچھا این سے نو کر دیا. بیسیکلی ان کے ساتھ دو چیلنج ہوتے ہیں, یا تو ان کا ریلیشن شپ ختم ہو چکا ہوتا ہے, ٹھیک, ریلیشن بنا تھا, سیپریشن ہوگی, خلا ہو گیا, طلاق ہو گئی, اگر فرض کیجئے کو محبت تھی تو وہ بے وفائی ہو گئی, یعنی یہ بھی قسم کا رشتہ تھا نا جی, یعنی کو بڑا ڈیپ ریلیشن تھا اور وہ ٹوٹ گیا. یا رشتہ چل رہا ہوتا ہے لیکن وہ ڈیڈ ہو چکا ہوتا ہے. جیسے ہم اس پہ بات کر چکے ہیں, رشتے بھی ایکسپائر ہو جاتے ہیں. تو یہ جو نو اسپاؤس کا مطلب ہے, اسپاؤس دراصل آپ کا زندگی کا ساتھی, آپ کا زندگی کا کمپینین, یا آپ کا شریک حیات, یہ حیات کا شریک ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے ساتھ آپ شیئرنگ کر سکتے ہیں, جو آپ کو خوشی دیتا ہے, جو آپ کو آسانی پیدا کرتا ہے, جو آپ کو سن لیتا ہے, جو آپ کے کہے بغیر آپ کے کام آ جاتا ہے, جس سے سکون ملتا ہے, جس سے اطمینان ملتا ہے, جس سے آسانی ملتی ہے, جس سے ہمیشہ امید ہوتی ہے کہ میں کسی بھی حال اور حالت میں ہوں یہ مجھے ساتھ لگا لے گا. اگر یہ نہیں ہے
یہ اتنا بڑا چیلنج ہے اس وقت سوسائٹی میں کہ لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں. اور یہ میں نے جو درجنوں لوگوں پہ ریسرچ کی, آبزرو کیا, فرا مجھے سب کے نو اسپاؤس ملے, ٹوٹے ہوئے رشتے, ٹوٹے ہوئے گھر, کسی کی فیملی چھوڑ گئی ہے, کسی کے گھر والے چھوڑ گئے, کسی کے بچے چھوڑ گئے ہیں, کسی کی بیگم چھوڑ گئی ہے, کسی کے گھر میں کہہ لیجئے کہ کچھ اس طرح کے پرابلمز ہیں کہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں, بچے پیدا کر لیے, کمیونیکیشن نہیں ہے. یعنی جو بیوی سے خاوند کو ملنا چاہیے, جو خاوند سے بیوی کو ملنا چاہیے, وہ نہیں مل رہا. اور وہ کیا ہے؟ وہ اطمینان اور خوشی ہے, وہ ایک سہارا ہے کہ میرا کوئی ہے. یا کسی کو تانگ ہے, پنجابی کا ورڈ بڑا پیارا, تانگ, انتظار, کسی کو تانگ ہے میرے آنے کی, اور اگر تانگ نہیں ہے تو آپ بڑے بدقسمت ہے. اور آخری چیز, بالکل, پھر اس کے بعد ہم بریک پہ جانے والے ہیں. وہ آخری چیز جو ہے نا, پھر ہم آج یہ بھی بات کریں گے ہمیں کرنا کیا چاہیے. وہ لاسٹ جو ہے نا جی, وہ ہے سوشل سپورٹ. ٹھیک ہے, ان کے پاس سوشل سپورٹ نہیں ہوتی. اب سوشل سپورٹ نہ ہونا ایک لمبا مضمون ہے, کیوں نہیں ہوتی. کچھ ان کے اپنے رویے ہوتے ہیں, یہ خود ہی کٹ آف ہو جاتے ہیں. پھر کچھ لوگ ارد گرد والے بھی ظالم ہوتے ہیں, انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ ایک شخص جو قابل ہمدردی ہے, یعنی اس پہ ہم نے وہ لوڈ ڈال دیا فرا جو لوڈ نہیں ڈالنا چاہیے تھا. اس بیچارے کی کیپیسٹی نہیں تھی. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک چھوٹے بچے پہ آپ لوڈ ڈال دیں. بعض لوگوں کی شخصیت اندر سے اتنی مضبوط نہیں ہوتی, جب آپ ایک ہیوی لوڈ ان پہ ڈال دیتے ہیں تو وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ 10 پوائنٹس ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں, سولوشن کی طرف جائیں گے, اور آپ نے امید ہے نوٹ کر لیے ہوں گے, اپنے ارد گرد آبزرو بھی کریں گے.